بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق ہے الا یستحق اہل السجن الموعظۃ سے۔ یہ سبق احسن القصص عنوان کے تحت سبق نمبر 9 موعظۃ السجن کا بقیہ حصہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وقد اراد اللہ ان یکون ذالک فی السجن تک پڑھ لیا ہے، تو دیکھیں آگے فرماتے ہیں الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، ملا کر پڑھیں گے اہل السجن الموعظۃ۔ حمزہ یہ استفہام کے لیے ہے، اس کے معنی ہے کیا؟ لا یستحق بحث نفی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، استحق یستحق استحقاقا باب استفعال سے، اس کے معنی ہے مستحق ہونا۔ اہل السجن جیل والے، اہل السجن مضاف مضاف الیہ ہے، اہلن کی جمع احالن آتی ہے، اہلونا اور احالن معنی ہے والے۔ سجن جمع سجون کے معنی جیل قید خانہ، اہل السجن جیل والے، فاعل ہونے کی وجہ سے اہلو پر رفع آیا ہے۔ الموعظۃ، موعظۃن اس سے پہلے بھی آ چکا، موعظۃن کی جمع ہے مواعظ معنی ہے نصیحت، یستحق کا مفعول ہونے کی وجہ سے الموعظۃ یہ منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیے، الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، کیا جیل والے نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، کیا جیل والے مستحق نہیں ہیں الموعظۃ نصیحت کی؟ تو آپ ترجمہ کریں گے الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، کیا جیل والے نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا یہ حق نہیں کہ انہیں بھی نصیحت کی جائے؟ دیکھیے، الا یستحق اہل السجن الرحمۃ، بالکل اوپر کی عبارت کی طرح ہے، صرف فرق یہاں پر الرحمۃ اور اوپر الموعظۃ ہے۔ یستحق بالکل اوپر کی طرح ہے، باب استفعال سے مستحق ہونا، اہل السجن مضاف مضاف الیہ مل کر یستحق کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور الرحمت یستحق کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ رحیم یرحم رحمتا، مہربانی کرنا، شفقت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں سوچ رہے ہیں الا یستحق اہل السجن الرحمت، کیا جیل والے مہربانی کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا جیل والے شفقت کے مستحق نہیں ہیں؟ آگے ہے الا یستحق اہل السجن الرحمۃ، اس کے بعد ہے الیس اہل السجن عباد اللہ، الیس اہل السجن عباد اللہ، تھوڑا سا طریقہ بدلا ہوا ہے، یہاں پر بھی استفہام کے لیے ہے، لیسا یہ حرف نفی ہے، کانا سارا میں سے آتا ہے، لیسا افعال ناقصہ میں سے، یہاں پر یہ نفی کے معنی کے لیے ہے، لیسا کے معنی نہیں، چونکہ کانا اور سارا یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، ان کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اہل السجن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر لیسا کا اسم ہے، اسی وجہ سے مرفوع ہے۔ لیس اہل السجن، کیا جیل والے نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ خبر آگے ہے عباد اللہ، عباد اللہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ عباد یہ عبدن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں بندہ، عباد اللہ اللہ کے بندے، عباد چونکہ عبدن کی جمع ہے تو عباد اللہ اللہ کے بندے۔ الیس اہل السجن عباد اللہ، کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن
عباد اللہ، کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ آگے ہے الیس اہل السجن بنی آدم، دونوں ایک ہی ہے، وہاں پر اوپر میں عباد اللہ یہ لیسا کی خبر ہے اور نیچے بنی آدم یہ لیسا کی خبر ہے، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا استفہام کے لیے ہے حمزہ استفہامیہ، لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اہل السجنی مضاف مضاف الیہ مل کر لیسا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، بنی آدم آدم کے بیٹے، آدم کے اولاد، یہ لیسا کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، اصل میں بنو آدم یہ لیسا کی خبر ہے اس لیے بنی آدم ہے۔ آپ ترجمہ کریں گے الیس اہل السجن بنی آدم، کیا جیل والے آدم کے اولاد نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن بنی آدم، کیا جیل والے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ کان یوسف فی السجن ولکنہ کان حرا جریئا، کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، معنی اس کے آتے ہیں تھا، تھے، تھی، یوسف یہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فی السجن سجن اس سے پہلے بھی آیا، اس کی جمع ہے سجون، معنی ہے جیل، قید خانہ، کان یوسف فی السجن حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، کان یوسف فی السجن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، وَلَكِنَّهُ كَانَ حُرًّا جَرِيئًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ حُرًّا جَرِيئًا، لیکنہ یہ حروف مشبہ بالفعل ویسے ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لیکنہ، لعل، اس کے معنی آتے ہیں لیکن، اس کے معنی آتے ہیں لیکن کے، کان حرا جریئا، کان فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، مراد اس سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور حرا جریئا یہ دونوں کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حر اس کی جمع آتی ہے احرار، حر کی جمع احرار معنی ہے آزاد، آزاد ہونے کے، غلام کے مقابلے میں غلام جو ہے یہ آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور آزاد آدمی اپنے طور پر آزاد ہوتا ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جریئن، یہ جریئن اس کی جمع آتی ہے جراء اور اجریاء، جریئن کی جمع جراء اور اجریاء، معنی ہے دلیر، بہادر، باب کرم سے آتا ہے جرؤ یجرؤ جرأتن و جراءتن، معنی ہے جسارت کرنا، دلیری اور بہادری کرنا، جسارت کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنا، تو جریئن کی جمع جراء اور اجریاء آتی ہے، بہادر، دلیر، وَلَكِنَّهُ كَانَ حُرًّا جَرِيئًا، لیکن وہ ایک آزاد اور بہادر شخص تھے۔ کان یوسف فی السجن، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، وَلَكِنَّهُ كَانَ حُرًّا جَرِيئًا، لیکن وہ آزاد بہادر تھے، لیکن وہ آزاد بہادر تھے، دلیر تھے، ان کے دل میں کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ نیچے کی عبارت دیکھیے، کان یوسف فقیرا وَلَكِنَّهُ كَانَ سَخِيًّا، یہ عبارت بھی بالکل اوپر سے ملتی جلتی عبارت ہے، دیکھیے یوسف کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فقیرن یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، فقیر کی جمع ہے فقراء، معنی ہے غریب، مسکین، محتاج، وَلَكِنَّهُ میں ہو ضمیر یہی لاکنہ کا اسم ہے، مراد وہی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کانا جوادن سخیًا، جواد یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، سخیًا اور جوادن دونوں ہی کانا کی خبر ہے، جواد کی جمع آتی ہے جودن اور اجوادن کے معنی آتے ہیں سخی، فیاض، جاد یجود جودن و جوادن اسی سے ہے، تو جواد کی جمع جودن اور اجوادن کے معنی آتے ہیں سخی، فیاض۔ ترجمہ دیکھیے، کان یوسف فقیرا، حضرت یوسف علیہ السلام غریب تھے، حضرت یوسف علیہ السلام مسکین تھے، محتاج تھے، وَلَكِنَّهُ كَانَ جَوَادًا سَخِيًّا،
لیکن وہ فیاض اور سخی اس کے معنی بھی آتے ہیں، سخاوت کے، فیاض ہونے کے، تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے لیکن آپ الگ الگ کر لیں۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ جَوَادًا سَخِيًّا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فیاض سخی تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فیاض سخی تھے۔ سخی کا ترجمہ بھی آتا ہے فیاض کے، سخی ہونے کے، تو ایک کا ترجمہ فیاضی سے کر لیتے ہیں اور دوسرے کا ترجمہ سخی سے، سخاوت سے۔ کان یوسف فقیرا، حضرت یوسف علیہ السلام محتاج تھے، فقیر تھے۔ ولیکنہ کان جوادا سخیا، لیکن وہ فیاض سخی تھے۔ کیوں نہ ہوتے؟ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے آگے، ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ان کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکن، لعل، یہ 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ الانبیاء، نبیون کی جمع انبیاء ہے، معنی ہے نبی، انبیاء، پیغمبر۔ یجہرون، یہ باب فتح سے آتا ہے، جہر یجہر جہرا، اس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، لیکن بعد صلہ جب آ جائے، جب جہر کے بعد والے جملے کے شروع میں با آ جائے، جیسے یہاں پر ہے بالحق با صلہ کے ساتھ، تو جب یجہر جہر با صلہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، اعلان کرنا، آواز کے ساتھ بولنا۔ بالحق، حق کے معنی ہے حق۔ فی کل مکان، مکان جمع امکنتن کے معنی آتے ہیں جگہ۔ کہہ رہے ان الانبیاء یجہرون بالحق، بے شک پیغمبر حضرات، بے شک انبیاء، یجہرون بالحق، حق کا اعلان کرتے ہیں، حق کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں، فی کل مکان، ہر جگہ میں۔ ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، بے شک حضرات انبیاء، بے شک پیغمبر حضرات، یجہرون بالحق، حق کا اعلان کرتے ہیں، فی کل مکان، ہر جگہ میں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، تو خواہ وہ جیل میں تھے، محتاج تھے، لیکن حق بات کو بیان کرنے سے رکتے نہیں۔ ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، بے شک انبیاء حق کا اعلان کرتے ہیں، فی کل مکان، ہر جگہ میں۔ نیچے کی عبارت بھی بالکل اوپر ہی کی طرح ہے، ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان۔ انبیاء نبیون کی جمع، یہ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یجودون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جاد یجود جودا و جوادا کے معنی وہی، سخی، سخاوت کرنا، فیاضی کرنا۔ بالخیر یعنی بھلائی کی سخاوت کرنا، اچھی باتوں کے بتانے کے ذریعے بھلائی کرنا۔ خیر کے جمع ہے، خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی کے، بہتری کے۔ فی کل زمان، ہر زمانے میں، زمان جمع ازمنتن، یہ کلی کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کلی فی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور کلی مضاف ہے اور زمان مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو آپ ترجمہ دیکھیے، ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، بے شک انبیاء بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں، فی کل زمان، ہر زمانے میں۔ بے شک انبیاء بھلائی کے ذریعے سخاوت کرتے ہیں، بھلی باتوں کو بتانے کے ذریعے سخاوت کرتے ہیں، فی کل زمان، ہر زمانے میں۔ بے شک انبیاء یجودون بالخیر، بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں، فی کل زمان، ہر زمانے میں۔ جو بات لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، جس سے لوگوں کا فائدہ پہنچے، کسی کا بھلا ہو، انبیاء ایسی باتوں کو بتانے سے رکتے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ نواں سبق جو موعظۃ السجن کے عنوان سے تھا، یہ سبق نمبر 9 میں ہے، جو کہ درس نمبر 50 کا ایک حصہ ہے، باقی رہ گیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سبق کو پورا کر دیا گیا ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔